بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، کپتان کی کال پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جاگ گئی یا پھر انہیں عوام نے جگا دیا ہے؟ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس مرتبہ معاملات خاصے مختلف نظر آ رہے ہیں۔ 26 نومبر کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے پرجوش نظر آ رہی ہے، اور جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اطلاعات خاصی سنسنی خیز اور ہنگامہ آ رہا ہیں۔ خیبر پختونخوا سے لے کر اس کے بعد پھر اسلام آباد کے پی کے ہاؤس اور پھر وہاں سے لے کر جی ٹی روڈ اور اس کے بعد پھر لاہور شاہدرہ اور اس کے بعد رائے ونڈ کا فارم ہاؤس۔ جی ہاں، اطلاعات یہ ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی عوام نکلے عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر، اور عمران خان کے کہنے کے اوپر، عمران خان کی کال کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر بڑا پاور شو کر کے دکھا دیا ہے، اور پاکستانی عوام نے ایک بار پھر عمران خان کی مقبولیت پر مہر لگا دی ہے۔ معاملہ جناب کچھ اس طرح سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھوں کہ کیسے یہ قافلے پہنچے لاہور اور وہاں استقبال ہوا شاندار، راستے میں کیا کچھ ہوتا رہا، پنجاب پولیس کا ریئیکشن کیا تھا، عوام نے کس طرح سے استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے، اور ضعیف اور معمر افراد کو بھی پنجاب پولیس جو ہے وہ گرفتار کرتی رہی، اور ایک طرح سے دوڑیں لگی رہیں پنجاب پولیس کی۔ ظاہر سی بات ہے مریم نواز اور مسلم لیگ نواز پنجاب کی قیادت یہ نہیں چاہتی، اس لیے اخبارات کی ویب سائٹ، ٹی وی چینلز کی ویب سائٹ پر مکمل بلیک آؤٹ ہے، اور بتا دیا گیا تھا انہیں کہ کسی قسم کی کوئی کوریج پاکستان تحریک انصاف کے اس پاور شو کی نہیں کرنی۔ لیکن جو اطلاعات ہیں سوشل میڈیا سے ہمارے پاس فوٹیجز بھی، وہ بھی جناب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ معاملہ کچھ شروع اس طرح ہوا کہ عمران خان صاحب کی کال جو کہ 5 اگست کے حوالے سے ہے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے عوام کو موبلائز کرنے کے لیے آج جی ٹی روڈ پر پاور شو کا فیصلہ کیا تھا، اور اس سلسلے میں پارلیمانی پارٹی کا جو مشترکہ اجلاس تھا وہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں بلایا گیا تھا۔ صبح جب یہ اجلاس ہوا بڑی تعداد میں ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہیں وہ یہاں پہنچے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ان کے اعزاز میں انہیں ناشتہ دیا۔ پھر 300 سے زائد گاڑیوں کے قافلے کی صورت میں علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ لاہور کے لیے روانہ ہوئے جی ٹی روڈ کے ذریعے۔ اسی طرح سے ہزاروں کی تعداد میں خیبر پختونخوا کی عوام بھی پہنچی، اور عمران خان نے عبوری چیئرمین بیرسٹر گور خان سے جو اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کی تھی، وہ تقریباً 1 ماہ کی کوششوں کے بعد ممکن ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے دوران ہی عمران خان صاحب نے ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی، اور یہ جو ملاقات تھی بنیادی طور پر اسی احتجاجی تحریک کے حوالے سے اعلان تھا۔ اس ملاقات کے اندر 5 اگست کو یہ تحریک اپنے عروج پر ہوگی، اور یہ وہ دن ہے جب عمران خان صاحب کی جو غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاری ہے جناب اس کو 2 برس مکمل ہوں گے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ پر ان کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مکمل طور پر ہم مسترد کرتے ہیں، اور اب جو ہے وہ بات چیت کا جو وقت ہے وہ جناب ختم ہو چکا ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ امریکی نیوز ویب سائٹ سے اس قسم کی خبریں لیک ہوئیں، سامنے آئیں کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے 19 جون کی قیادت میں جو ہے وہ 19 جون کی ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا، امریکہ کی قیادت نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ آپ کو عمران خان صاحب سے معاملات حل کرنا ہوں گے، اور ہم کینلی ان تمام تر معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ عمران خان جو کہ پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں، ان سے جناب آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ کب، کیسے اور کیوں کر طے کریں گے۔ اس کے بعد پھر کوششیں شروع ہوئیں عمران خان کو منانے کے حوالے سے۔ آپ اگر 19 جون کے بعد ایک واقعات کی جو پوری ایک ترتیب ہے وہ آپ دیکھیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ ڈاٹ کنیکٹ جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے جناب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں لاہور، جہاں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا جو قافلہ ہے وہ اسلام آباد سے لاہور پہنچا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ حکومت نے چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کر دیا ہے، یہ ورکرز کی میٹنگ نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کا کچھ جلسہ ہے، ابھی تو عوام خود ہی نکلے ہیں باہر، اعلیٰ قیادت کی اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے، احتجاج کا لائحہ عمل ابھی ہم نے بنانا ہے، اور آج پارلیمانی پارٹی کے تمام لوگوں کی میٹنگ جو ہے وہ ہم نے بلا رکھی تھی۔ 5 اگست تک اس تحریک کو ہم لے کر آگے جو ہے وہ بڑھیں گے۔ اس طرح سے گرفتاریاں ممکن نہیں، ماضی میں جس طرح سے پہلے کی جاتی رہیں،
اور اب کی بار معاملات بڑے مختلف نظر آئیں گے اس چنتخب حکومت کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان بھی خاصا معنی خیز کہ پختونخوا کسی سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور پھر اگلی جو بات انہوں نے کی وہ بھی بڑی معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی قسم کی کوئی تبدیلی دوسری سیاسی جماعت سے نہیں آنی چاہیے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی جو ہے وہ صوبے کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ بیان ان کا بڑا معنی خیز ہے، خاص طور پہ جب علی امین گنڈاپور اور مولانا فضل الرحمان کئی معاملات پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ باقاعدہ طور پر شاید ماضی میں اس قسم کی تنقید مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی اس قسم کی تنقید کا انہوں نے سامنا نہیں کیا کسی بھی مد مقابل سیاسی جماعت یا سیاسی رہنما کی جانب سے۔ جس قسم کی تنقید کا نشانہ انہیں علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ بنایا، اور خاصا ٹف ٹائم جو ہے انہیں دیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کو سن کر ایک متفقہ فیصلہ کریں، ہماری لیڈرشپ، ہمارے ورکر اس وقت جیل میں ہیں، پیشیاں بھگت رہے ہیں، لیکن پنجاب اٹھے گا جب تو پورا پاکستان اٹھے گا، اور کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے، کامیابی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اللہ پاک دے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کے بیٹوں کی جو واپسی ہے وہ ان کا آئینی اور بنیادی حق ہے۔ یہ معاملہ بڑا جڑا ہوا ہے جناب عمران خان صاحب کے اہل خانہ، عمران خان صاحب کی بہنوں، عمران خان صاحب کے بچوں کے ساتھ بھی، کیونکہ جب اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے بچے جو ہیں وہ اس آخری حتمی جو احتجاجی تحریک ہے پاکستانی عوام کی اس کا حصہ ہوں گے، تو اس کے بعد پھر حکومتی صفوں کے اندر بے چینی تھی۔ جس قسم کے بیانات ان کی جانب سے آئے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب جناب جو معاملہ ہے فیلڈ مارشل صاحب کے صدر بننے کی افواہوں کا، آصف زرداری صاحب کے استعفے کا، وہ بھی ختم نہیں ہوا، اور ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر اس کی جو ہے وہ تردید کی جا رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب بار بار کسی چیز کی تردید کی جاتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا تو ہے معاملہ جس پر بار بار جو ہے وہ اتنی سختی سے تردید کی جاتی ہے۔ چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بیان سامنے آیا کہ فیلڈ مارشل نے صدر بننے کی خواہش ظاہر کی، نہ ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ موصوف یہ کہتے ہیں کہ ان کی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے صدر بننے کی خواہش سے متعلق جو تمام تر افواہیں ہیں وہ انہیں سختی سے مسترد کرتے ہیں، اور آصف زرداری صاحب کے استعفے کی خبروں کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ یہ بے بنیاد ہیں اور قیاس آرائیاں ہیں۔ اور ایک انگریزی اخبار کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ فیلڈ مارشل نے کبھی صدر بننے کی خواہش ظاہر نہیں کی، نہ ہی کوئی ایسی تجویز ہے، اور صدر آصف زرداری، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور میرے درمیان، تینوں کے درمیان جو تعلقات ہیں بامی احترام اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے عزم پر مبنی ہیں۔ لیکن یہ وضاحت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب محسن نقوی صاحب نے بھی ایکس پر ایک بیان جاری کیا کہ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کے خلاف یہ جو چلائی جانے والی مہم ہے یہ ایک منظم سازش ہے، اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ اس مہم کے پیچھے کون ہے۔ اور میں واضح کر چکا ہوں کہ صدر سے استعفیٰ لینے یا چیف آف آرمی اسٹاف کے صدر بننے کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے، نہ ہی ایسی کسی قسم کی کوئی سوچ موجود ہے۔ ایک نقطہ دوستو بڑا امپارٹنٹ ہے، کیونکہ خبر تو صرف اتنی ہی سامنے آئی تھی کہ صدر آصف زرداری صاحب سے استعفیٰ لیے جانے کی اطلاعات ہیں، اس کے بعد پھر جب اس کے اندر رنگ بھرے گئے تو معاملہ یہاں تک بھی پہنچا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بن سکتے ہیں صدر، اور اسی دوران پھر اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا چودھری نثار صاحب سے، اور خواہش یہ کس کی تھی اب واضح ہو چکا ہے۔ جہاں نواز شریف صاحب کی خواہش تھی وہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ جلد از جلد عمران خان صاحب سے جو اپنے تعلقات ہیں وہ بہتر بنائے جائیں اور ماضی کی تمام تر چیزوں کو پیچھے چھوڑا جائے، کیونکہ طاقتور امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی یہ کہا جا چکا کہ جتنا جلدی ممکن ہو آپ عمران خان صاحب سے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ اور 15 اگست تک کی جو ڈیڈ لائن ہے ہماری اطلاعات کے مطابق، یعنی 19 جون کو یہ 4 ہفتوں کی ڈیڈ لائن تھی، جو کہ 15 اگست معاف کیجیے گا 19 جون کو ہونے والی یہ جو ملاقات تھی، اس میں جو ہے وہ یہ جو ڈیڈ لائن تھی یہ 15 اگست جو کہ وہ بیش تقریباً 8 ہفتے بنتے ہیں، 15 اگست تک کی یہ ڈیڈ لائن تھی کہ 15 اگست سے پہلے آپ عمران خان صاحب سے ان معاملات کو بہتر بنائیں۔ اور جولائی کے مہینے کے آغاز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جناب جہاں ایک طرف آصف زرداری صاحب کی جانب سے پیغامات ہیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے پیغامات ہیں کہ ماضی کا جناب ہماری ماضی کی آفر 8 فروری 2024 کی موجود ہے، وہیں نون لیگ بھی چودھری نثار کے ذریعے عمران خان صاحب سے رابطوں کی کوشش میں مصروف ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر اوورسیز پاکستانیوں اور ایک سابقہ عسکری شخصیت کے متعلق یہ خواہش رکھتی ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے اندر جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، ایک بار پھر ایکٹیو کیا ہے
کیا گیا ہے وڈے اینکروں کو، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کو، اور DGISPR صاحب کے جو مختلف یونیورسٹیز کے دورے ہیں، نوجوان طلباء سے جو ملاقاتیں ہیں، وہ بھی یہی کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کی جانب سے کہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ بات واضح کر چکے بارہا پاک بھارت جنگ کے دوران بھی، اس سے پہلے بھی، کہ نوجوان نسل میں ایک خاصا جو ہے وہ عدم اعتماد کی فضا ہے پاکستانی اداروں کے حوالے سے، خاص طور پر 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا اور ایسے لوگوں کو پاکستانی عوام کے اوپر مسلط کیا گیا، کل ملا کر جن کی نشستیں 50 کے قریب بھی نہیں ہیں 266 کے ایوان کے اندر، انہیں جب اس طرح سے پاکستانی عوام کے اوپر مسلط کیا گیا تو یقینی طور پر یہ پاکستانی عوام کے ووٹ کی، پاکستان کے آئین کی، قانون کی توہین ہے، اور پاکستانی عوام یہ توہین کسی صورت جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی صورت میں ان کے پاس ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا رہنما موجود ہے جو کہ سول سپریمیسی کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، عوام کے ووٹ کے حق کے لیے جناب ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور ابھی تک کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل کرنے سے صاف انکار کر رہا ہے۔ سفارتی سطح پر بے شمار کوششیں ہو چکی، عدالتی سطح پر طرح طرح کے ایسے فیصلے آئے جن پر پوری دنیا ہنس رہی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نہیں منایا جا سکا، نہیں گرایا جا سکا، نہیں عمران خان صاحب کو توڑا جا سکا۔ اور اطلاعات کچھ اس قسم کی ہیں کہ 4 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو جب قافلہ لاہور پہنچا تو شادرہ کے قریب جناب انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے شادرہ سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یاسر گیلانی سمیت 4 کارکنان کو جو ہے وہ حراست میں لیا۔ کچھ فوٹیجز بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو میرے ہاتھ میں یہ فوٹیج ہے، یہ جناب جیلم کے قریب کی ہے کہ کس طرح سے جناب وہاں پر جو ہے وہ جب لوگ پھول جو ہے وہ برسا رہے تھے، پھول پھینک رہے تھے، تو کس طرح سے پولیس جو ہے وہ ممر لوگوں کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قافلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور گاڑیاں جناب جب گزر رہی ہیں تو، اور یہاں پر ایک جو ہے وہ گرفتاری بھی ہوئی۔ یہ دیکھیے یہ گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بزرگ کو گاڑی کے پیچھے وہ گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ فوٹیج جناب یہ پھول جب انہوں نے پھینکے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، غور سے دیکھیے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بزرگ کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے تو ہمارے جو ساتھی رپورٹر ہیں حسنین، انہوں نے جو کچھ دکھایا، جو کچھ بتایا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ آپ قافلہ دیکھ سکتے ہیں۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جناب جب یہ قافلہ روانہ ہوا، ابھی مزید جو فوٹیج، یہ تمام لوگ گاڑیوں پہ جھنڈے لگا کے وایا GT روڈ لاہور پہنچیں گے۔ جی بالکل، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جب یہ لاہور پہنچے تو وہاں پر پھر جناب یہ گرفتاریاں عمل میں آئیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ رائے ونڈ فارم ہاؤس میں جناب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہنچ رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، ان کی زیر صدارت جناب اجلاس ہے، اور مستقبل کے حوالے سے آئندہ کی جو احتجاجی تحریک ہے اس پر حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کی جائے گی۔ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے احتجاجی تحریک کا اعلان کرنے کا جو ان کا جو ہے وہ پلان ہے۔ اور بڑی تعداد میں لاہور روانگی سے قبل PTI کے رکن قومی اور صوبائی اسمبلی جمع ہوئے، اور اس میں جو ہے وہ KP اسمبلی، پنجاب اسمبلی، قومی اسمبلی، دیگر اسی طرح سے بلوچستان اور سندھ اسمبلی کے ارکان نے جو ہے وہ شرکت کی۔ اور سلمان اکرم راجہ نے واضح کیا کہ ہم صرف بات چیت کے لیے جا رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی غیر آئینی سرگرمی ہمارا مقصد نہیں ہے، اس لیے ہم یہ واضح طور پر پیغام دیتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی جو گرفتاریاں ہیں وہ جناب نہ کی جائیں۔ لاہور میں مختلف ملاقاتیں بھی ہیں، آئندہ کی سیاسی حکمت عملی، سینٹ انتخابات سے متعلق امور بھی ہیں، لیکن جو سب سے اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے جناب اس احتجاجی تحریک کا کہ جس کے متعلق عمران خان صاحب کی جانب سے بڑا واضح اور صاف اعلان کیا گیا ہے، جس کے متعلق علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ جناب اس میں عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی شرکت کریں گے، جس کے متعلق جنید اکبر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے اہل خانہ اور عمران خان صاحب کے بیٹے یا بہنیں اس تحریک کی قیادت کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف جڑ جائے گی۔ اسی دوران ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ جناب سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، جو کہ پیپلز پارٹی کے اصل وارث ہیں، انہوں نے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے، اور لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے کہ جلد ایک نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں جس کا بہت جلد ہم اعلان کریں گے۔ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ آج بھی موجود ہے، لیکن آج مزید 3 چیزیں، بجلی، گیس اور پانی بھی چاہیے۔ ہمارا نعرہ جیے عوام ہوگا، اور زرداری گروپ نے جیے بھٹو کو جو ہے وہ کرپشن کا نعرہ بنا دیا ہے، یعنی کہ
کم از کم اس نقطے کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا جو نعرہ ہے وہ اس سے متفق ہیں. جو عمران خان صاحب نعرہ پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کے حوالے سے جو ہے وہ لگا رہے ہیں گزشتہ کافی برسوں سے, اور جو کہ بالکل ایک ایسا نعرہ ہے جس کی پاکستانی عوام کے اندر اس نیریٹو کو, اس بیانیے کو مانا بھی گیا, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ مستقبل میں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر بھی آپ کو اس نعرے کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.